السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کے کان میں اذان والی حدیث، بھائی اس کی تحقیق تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ گروپ میں پیش کی ہے۔ یہ جو حدیث آتی ہے نا ابو رافع والی، کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن بن علی رضی اللہ کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں نماز والی اذان کہی۔ اچھا جی، یہ روایت سند ثابت نہیں ہے جی، یہ آتی ہے ابو داود میں 5105 نمبر پر، ترمذی میں 1500 جو ہے نا وہ 14 نمبر پر آتی ہے۔ تو اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں 7986 نمبر پر، مسند احمد جلد 6 صفحہ 9 پر بھی آتی ہے، صفحہ 391 پر بھی آتی ہے، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 179 پر، سنن کبریٰ بہقی جلد 9 صفحہ 305 پر آتی ہے۔ یہ ابو رافع سے مروی روایت ہی ہے، اور اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ وہ ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تلخیص کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا دار و مدار عاصم بن عبید اللہ پر ہے اور وہ ضعیف ہے، تو لہذا یہ بچے کے کان میں اذان والی روایت سندن ثابت نہیں ہے جی۔ باقی اس کے جو شواہد کچھ بیان کیے جاتے ہیں، مثلا جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک اس کا شاہد پیش کیا جاتا ہے امام بہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے، 8619 نمبر حدیث ہے، حسین بن علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، 8619 8620 یہ دیکھ لیں تو وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے جی۔ اس پر بھی ائمہ نے سخت کلام کیا کیونکہ اس کی سند میں یحییٰ بن علا وہ قذاب راوی ہے، اور آگے اس کے یونس محمد بن یونس القدیمی جو ہے معروف قذاب اور وضاح ہے، آگے اس کا شیخ بھی ہے، آگے اس کا شیخ، یہ بھی دونوں مجروح ہیں، ان پر بھی کلام ہے، ضعیف ہیں، تو لہذا یہ جی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک روایت جو ہے وہ مسند ابی یعلا سے وہ پیش کی جاتی ہے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس والا جو ایک روایت ہے شعب الایمان میں جس کو شاہد بنایا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی وہ جو شعب الایمان میں بھی ہے، اور مسند ابی یعلا کے اندر 6780 نمبر پر، ابن سنی کی عمل الیوم واللیلہ میں جو ہے 623 نمبر پر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی علتیں ہیں۔ ایک تو امام ابو یعلا کے استاد یحییٰ بن جبارہ بن مغلس ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ آگے جی یحییٰ بن علا جو ہے وہ بھائی قذاب ہے، آگے اس کا شیخ مروان بن سالم ہے، وہ قذاب ہے، آگے اس کا جو ہے طلحہ بن عبید اللہ استاد وہ بھی ضعیف ہے، تو آگے پھر صحابی رسول آ جاتے ہیں، تو لہذا یہ موضوع روایت ہے۔ تو حتیٰ کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ یہ حدیثیں وضع کرتے تھے، یہ مروان بن سالم اور یحییٰ بن علا جو ہے، تو لہذا یہ روایت بھائی سند ثابت نہیں ہے۔ ترمذی والی ضعیف ہے، اور دوسری جو ہے مسند ابی یعلا وغیرہ والی اس میں اذان اور اقامت کا ذکر ہے، وہ موضوع ہے، بالاتفاق موضوع ہے۔ تو باقی یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بعض علماء اس کی رخصت دیتے ہیں، باقی نبی علیہ السلام کی صحیح سنت کوئی بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔